बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, आज से ठीक एक दिन बाद नया साल शुरू हो जाएगा। हम 2014 में चले जाएंगे, 2013 ख़त्म हो जाएगा। 2013 के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में ये सियासी तब्दीलियों का साल था। यहाँ बड़े बड़े वाक़यात हुए, एक हुकूमत ख़त्म हुई, उसकी जगह नई हुकूमत आई। जो ताकत के महवर थे वो आहिस्ता आहिस्ता रिटायर होते चले गए और इस साल के आखिर में मुकम्मल तौर पर एक नया निज़ाम पाकिस्तान में राइज हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि 2013 की जितनी तब्दीलियां थी उनका आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ? क्या वो तब्दीलियां आम आदमी तक पहुंच सकी? क्या आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ तब्दीली आई उससे या नहीं आई? ये एक सवाल है जो आज के दिन बड़ी ही अहमियत अख्तियार कर गया है। मैं यहाँ पे आपको छोटा सा पैकेज आपके सामने पेश करूँगा जिसमें आज के सारे वाक़यात आपके सामने रखे जाएंगे और उसके बाद मेहमानों को तारुफ करवाएंगे। 2013 को पाकिस्तान में तब्दीलियों का साल करार दिया गया। 11 मई 2013 के इंतखाबात के नतीजे में एक सियासी हुकूमत से दूसरी सियासी हुकूमत को पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक मुनफरिद और खुश आइंद वाक़या था, जबकि नए आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली भी इस साल के अहम वाक़यात में शामिल थे। 11 मई के इंतखाबात में मरकज में मुस्लिम लीग नून, जबकि चारों सूबाई हुकूमतों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के बरसरे इक़्तिदार आने से सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी की बिना पर मुकाबले की फिजा पैदा हुई, जिस पर अवाम ने उम्मीद लगाई कि अब ये हुकूमतें अपना आप मनवाने और अपनी सियासी बका की खातिर अपने अपने इंतखाबी मंशूर पर अमल पैरा होंगी। मगर इस मुकाबले की फिजा में एहतजाजों, धरनों और रैलियों की सियासत को भी फरोग हासिल हुआ। इंतखाबी धांधलियों, ड्रोन हमलों और महंगाई पर एहतजाज, और अब बात कराची में बिलावल हाउस को जाने वाली सड़क के मामले पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान झगड़े तक आ पहुंची है। दूसरी जानिब 18 दिसंबर 2013 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने प्रोग्राम कल तक में बात करते हुए मरकज से खैबर पख्तूनख्वा की बिजली का कंट्रोल मांग लिया। गवर्नमेंट का ये कहना है कि 99% फीडर्स जो है उनकी रिकवरी बहुत कम है, वहाँ है ही नहीं। उनको ये कि मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि अगर वो नहीं रिकवर कर सकते और उनको मसला है वहां, तो ये प्रोविंस के हाथ में पकड़ा दें, कलेक्शन वगैरह सारी प्रोविंस को दे दें, हम खुद कर लेते हैं। इमरान खान के इस मुतालबे पर मरकज ने पेस्को का कंट्रोल खैबर पख्तूनख्वा को देने की हामी भर ली, जिस पर खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली की पैदावार, कीमत और डिस्ट्रीब्यूशन के कंट्रोल का भी मुतालबा कर दिया। अब खबरें हैं कि सिंध हुकूमत भी वफाक से बिजली की कंपनियों के मामलात अपने हाथ में लेने की दरख्वास्त करेगी। सवाल यह है कि तब्दीलियों का साल कहलाने वाले इस साल ने अवाम की जिंदगी पर क्या असरात मुरतब किए और मरकजी और सूबाई हुकूमतें अपने पहले 200 दिनों में अवाम के लिए क्या कर पाई, और आने वाले साल में अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा या अवाम की जिंदगी वैसी की वैसी, जबकि सियासी लड़ाइयां और खैंचातानी अपने अरूज पर रहेगी। प्रोग्राम कल तक के लिए शर्जील फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सैयद शमशान बुखारी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, साबिक मिनिस्टर भी रहे हैं और अपनी वजारत के दौरान इनका बड़ा ही सच्चा और खरा किस्म का मौक़िफ़ होता था और हमेशा प्रोग्रामों में आकर अताब का शिकार हो जाते थे अपनी पार्टी का। हमारे दूसरे मेहमान मोहम्मद तलाल चौधरी साहब MNA, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, जबकि हमारे तीसरे मेहमान मराज सईद साहब हैं, MNA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक। शाह जी, ये बताइएगा 2013 ख़त्म हो गया, आप इस साल को समझते हैं कि इससे आम आदमी को फ़ायदा हुआ, आम आदमी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, आपका बड़ा शुक्रिया आज हमें बुलाने का और ये समअप करने का साल को। अगर आम आदमी की ज़िंदगी की हम बात करें तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो तो दिन ब दिन जो है खसारे में ही जा रही है। और अभी जब ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन की बात करेंगे, डॉलर रेट की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, नोट छापने की बात करेंगे, और फिर आप माशाल्लाह बड़े ज़ीरक और दाना इंसान हैं, उसका मुआवजा भी कीजिएगा कि 5 साल में कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी, कितने नोट छपे, डॉलर रेट क्या हुआ, और ये 8 या 9 महीनों में कितना। जहां तक जमहूरी अमल है, हमें इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन जमहूरी अमल और ये जो इंतकाल इक़्तिदार हुआ है पुरअमन, इस पे खुशी भी है कि ये एक अच्छी बात है, इनको मौका मिला है नून लीग को, ये काम करें, बेहतर काम करें, अच्छा होगा। लेकिन साथ साथ कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। जो चीफ जस्टिस साहब थे वो चले गए, और मैं ये अगर कहूँ तो बुरा ना कहूँगा, पता नहीं मेरे जैसे आदमी को ये बात करनी चाहिए कि नहीं। वैसे पहले भी कहते रहे। मैं खुदा के फजल से अल्लाह ने बचाए रखा है, इंसान गुनाह का पुतला है, लेकिन ये बचे रहे हैं ऐसी चीजों से कि कभी बंदा परेशानी में हो, कभी जेल का शिकार हो, कभी ये हो वो हो, बचे रहे, अल्लाह ने बचा के रखा है। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जरूर हुई है, मगर लोगों को कुछ ना कुछ बचत रही है। एक
آدمی کے لیے میں جیل میں گیا ہوں زندگی میں، اور اس کا نام افتخار چودھری، ٹھیک، اور مجھے یقین کریے مجھے افسوس ہے اور مجھے شرم ہے کہ میں اس کے لیے کیوں گیا ہوں، کیونکہ جس طرح پارٹیزن ہو کے انہوں نے یہ کام چلایا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہوئی. اس سے زیادہ مجھے آگے نہیں جانا، وہ چلے گئے، ختم ہوئی بات، لیکن شاید ان کو پتہ بھی نہ ہو، کیونکہ لاکھوں لوگ جو ان کے لیے گئے ان میں سے ہم بھی ایک تھے. حکومت میاں نواز شریف صاحب کی حد تک میں سمجھتا ہوں یہ ہم پہ بڑے تانے بھی کرتے تھے، اب ہم پہ بھی ہو رہے ہیں کہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. ہم نے حکومت کا ساتھ دینا ہے، ان کو گرنے نہیں دینا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے. 5 سال پورے کریں گے یہ بھی؟ جی ہماری طرف سے ضرور کریں، ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی، مگر اگر خود اپنے وزن سے گر جائیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں. مراد صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پچھلے 6 مہینے آپ کے سامنے حکومت کے، آپ ان 6 ماہ میں نئی حکومت کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں چودھری صاحب کے 6 مہینے جو گزر گئے ہیں، آغاز بہت ہی خراب ہوا ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں امن و امان کا جو پاکستان کا مسئلہ ہے اس میں شدت آ رہی ہے، اور ابھی تک ہم اس کی سولوشن کی طرف نہیں بڑھے. ایک اے پی سی نے مینڈیٹ دیا، اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا اور اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں. حالات بہتر ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے. ڈرون حملے ہیں، وہی ڈرون حملے ابھی تک ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں لوڈ شیڈنگ کا آپ نے دیکھا، یہ حکومت جب سے آئی ہے تو لوڈ شیڈنگ میں جتنا اضافہ ہونا تھا وہ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کی بل آتے ہیں لوگوں کے پاس اور جو ریٹس بڑھ گئے اس کا، وہ آپ ایک غریب آدمی سے پوچھے. گیس کی لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے ہے، پھر ان کے ریٹ آپ کے سامنے ہیں. پیٹرول کی قیمت ہے کہاں تک پہنچی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے نوٹ چاپے گئے ہیں اس سال، بلکہ ایک ہی دن کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ 700 ارب جو ہے انہوں نے تو نوٹ چاپ لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں وہ صحیح انداز سے کامیاب نہیں ہو سکتے. جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے تھے ان کو ٹیکس کے زمرے میں یہ لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. جن لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے مکانات ہیں ان کو ٹیکس کے دائرے میں یہ نہیں لے کے آ سکے. حکمرانوں کا جو پیسہ باہر پڑا ہے یہ پاکستان نہیں آ سکا. لوگ جس انداز اس سال میں ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ پاکستان کے وہ نوجوان، پاکستان کے وہ خواتین اور وہ لوگ جو اس الیکشن کی دن کو چھٹی کا دن سمجھتے تھے وہ بڑے جوش و خروش سے اس مرتبہ ووٹ دینے کے لیے گئے. لیکن جو جیسے کہ ہمارے دوست نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ الیکشن جس انداز سے بھی ہوا، چاہے وہ اس کے نتیجے جس انداز سے بھی ہے، جمہوریت کا تسلسل ہونا چاہیے. ایک ہی اچھا کام جو کہ دیکھنے میں آیا، لیکن اس سے اگر عوام کو فائدہ پہنچتا تو بہت اچھی بات ہوتی. لیکن عوام کو فائدہ کوئی نہیں ہوا. آپ کے کہنے کا مطلب ابھی تک ڈائریکشن 6 مہینے میں ایک بات آخری چودھری صاحب کہ 6 مہینے میں یہ ہم یہی کہہ رہے 6 مہینے میں کم از کم ڈائریکشن کا تعین ہو جاتا ہے، جو کہ غلط ہو رہا ہے اس وقت. ڈائریکشن کا تعین ہو سکتا ہے. آپ 6 مہینے میں انقلاب نہیں برپا کرتے، آپ 6 مہینے میں اس قسم کی بہت بڑی تبدیلی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن انقلاب کے راستے پہ آ جاتے ہیں. لیکن کم از کم آپ ڈائریکشن آپ کا سیدھا ہوتا، کم از کم لگتا. طلال صاحب کی طرح طلال صاحب، یہ آپ کی حکومت وفاق میں تو 6 مہینے ہوئے، لیکن پنجاب میں دیکھا جائے تو 5.5 سال آپ کو پنجاب میں ہو چکے ہیں. پنجاب کی کارکردگی جو ہے نا آپ کی، وہ میرے سامنے پڑی ہوئی. میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں گا کہ جس طرح کرائم ریٹ میں اضافہ ہوا، جتنی انفلیشن وہاں پہ ہے، جتنی مہنگائی وہاں پہ ہے، جس طرح لانس وہاں پہ ہے، یہ ایک خوفناک قسم کی رپورٹ ہے جو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں گا. آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کی کارکردگی جو تھی پچھلے 6 ماہ کی اور 5.5 سال کی پنجاب میں، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میرا چوئی صاحب آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ پنجاب کی آپ نے کارکردگی یہ بتائی ہے، بہت بالکل بتانا چاہیے تاکہ ہمیں بھی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ ایک کمپیریزن بھی، ابھی ایک دن ہے نئے سال کے آغاز میں، ایک کمپیریزن پنجاب کا اور دوسرے صوبوں کا پچھلے 5 سال کا بھی اور اس 6 ماہ کا بھی شائع کریں. اور اس سال کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ اس دفعہ جو انتقال اقتدار تھا وہ بڑا پرامن ہوا، نہ کہ صرف پارلیمنٹ کے حوالے سے. صدر صاحب، ایک صدر گئے، دوسرے آئے، ایک چیف جسٹس گئے، دوسرے آئے، ایک چیف آف آرمی سٹاف گئے، دوسرے آئے. اور ایک اور بڑی حوصلہ افزا بات، اس کو آپ کامیابی سمجھتے اپنی؟ یہ لوگوں کی اس سسٹم کی کامیابی نہیں، دیکھیں ہم اس جدوجہد کا حصہ رہے. اور ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے کہ 4 صوبوں میں 4 مختلف حکومتیں ہیں اور کمپٹیشن ہے. وہ تو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھا. نہیں، اس میں 4 نہیں تھی، پی ٹی آئی باہر تھی، نیشنلسٹ باہر تھے. اور ہم نے اس دفعہ ایک بڑے دل کا ثبوت دیا. وہاں پہ 2 پارٹیز، مولانا فضل الرحمان کی اور پاکستان 4 پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان میں، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اور پنجاب میں. اس وقت پاکستان کی 4 بڑی پارٹیز جو ہیں وہ اقتدار میں. ہم نے بڑے دل کا ثبوت دے کے ہم نے جو بلوچستان ہے اپنی اکثریت ہونے کے باوجود نیشنلسٹ جو کہ محرومی میں تھے انہیں حکومت میں شامل کیا. یہاں پر بھی ہم نے وہ کھیل نہیں کھیلا جو پاکستان میں پہلے کھیلا جاتا تھا کے پی کے میں. ہم وہاں پہ آزاد 32 لوگ انہوں نے شامل کیے، ہم بھی کر سکتے تھے.
لیکن انہیں ووٹ زیادہ ملے, انہیں حکومت بنانے کا موقع لیکن دیا. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے یہ تو سنبھالا نہیں جا رہا, باقی کہاں سے سنبھالنا تھا؟ میں وہی آپ کو چاہیے کہ اس 6 ماہ کے یہ جو تقابلی جائزہ ہے نا, یہ سب کا شائع کریں, اور اگر آپ کہیں گے تو باری باری میں اپنی حکومت کی اس 6 ماہ کی وہ کامیابی. اچھا آپ بتائیے کوئی کامیابی, بڑی کامیابی جو 6 مہینوں میں حاصل کی؟ سب سے پہلے تو دیکھیں, ہم نے حکومت جب شروع کی اس وقت جو حالات تھے وہ اکنامیکلی, وہ اس کے ٹیررزم کے, وہ انرجی, میری بات, انرجی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کبھی آپ نے دیکھی تھی 60 سال میں؟ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کبھی دیکھی تھی آپ نے؟ ٹیررزم کا یہ حال دیکھا تھا, اور اس کے بعد خزانے کا یہ حال دیکھا تھا. وہاں سے ہم نے حکومت شروع کی ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنی جیب پر کٹ لگایا, 30% نان ڈیولپمنٹ فنڈز کو ختم کیا. تمام سوابدیدی فنڈز تھے جو تمام وہ ختم کیے. اس کے بعد ہم نے یہ مثال اپنے گھر سے شروع کی. اس کے بعد گھر سے پرائم منسٹر ہاؤس نے تو انہوں نے 30%, پرائم منسٹر ہاؤس نے 60% اپنے اخراجات کم کیے. ہم نے ملک کو آئسولیشن سے نکالا جو کہ اس وقت بیرونی تھا, آئسولیٹ ہو چکا تھا پاکستان. چائنا سے ریلیشن بہتر ہو گئے, ایران کے ساتھ ہو گئے, چائنا کے ساتھ ہو گئے, انڈیا کے ساتھ ہو گئے, افغانستان کے ساتھ ہمارے مسئلے حل ہو گئے, یورپین یونین کے ساتھ ہو رہے ہیں. چائنا نے پہلا سول نیوکلیئر پلانٹ آپ کے کراچی میں لگانا شروع کیا, جام شوروں میں کوئلے. سر ابھی اناؤنس ہوا ہے, شروع نہیں ہوا. شاجی کو شامل کرنا, میں یہ بات کرنے ہم بحث نہیں کریں گے. ایک آخری بات ایڈ کر لینے دے, اور مشرف کیس کا جو آغاز ہے ان لوگوں کے لیے یہ بھی ایک پاکستان کے سسٹم کے لیے اچھا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی مہربانی سے, لیکن حکومت نے حکم پچھلوں کو بھی دیا تھا, پچھلوں کو بھی دیا تھا جنہوں نے جواب ہی داخل نہیں کروایا. لیکن میں سمجھتا ہوں چلے ہوا صحیح, ہم نے وہ آغاز کیا ہے بغیر کسی ڈر کے. سر یہ بتائیے گا کہ وہ طلال صاحب کا کہنا ہے کہ جو کچھ آپ چھوڑ کے گئے تھے, جہاں پہ آپ پاکستان کو ان کو بڑا برا ملک ملا تھا, اور اب یہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہو, ڈائریکشن ان کی ٹھیک ہے. دیکھیں جی, ڈائریکشن کا پتہ تو لگ جائے گا. ڈائریکشن ابھی تک کی ہم تو کہہ سکتے ہیں نا, تو ابھی تک میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ ادبن آج ہم نے ایک تقابلی جائزہ لینا ہے, کوئی بحث تو کرنی نہیں. ڈالر ریٹ آپ دیکھ لیں کہ 5 سال میں جتنا بڑا ہے اتنا کم و بیش 8 مہینے میں بڑھ گیا. بالکل, مطلب 5 سال اور 8 مہینے کا. انفلیشن جتنی پچھلے 3 سال میں کولیکٹیولی بڑھی ہے اس سے زیادہ بڑھ گئی 6 مہینوں میں. بجلی کے بل جو ہیں, بجلی کے بل دینے, میں ذمہ دار آدمی ہوں, چوئی صاحب کا بھی تعلق دیہاتی حلقے سے ہے. ٹیوب ویلز خدا کی قسم مشکل ہو گیا, ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا جن کی صرف گھر چلانا مشکل, گھر چلانا مشکل. میں تو جی ذریعہ آمدنی کی بات کر رہا ہوں, باقی کر رہے ہیں. باقی اسمبلی اٹینڈنس جو ہے, میں طلال صاحب معذرت کے ساتھ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, وہ شرمناک ہے ان کے وزراء. وزیر آتے میں لفظ یہ بول ان کا, یہ دیکھیں عوام کا بذریعہ ان کے نمائندے جو زیادہ تر یہ ہیں. پنجاب میں ہم میں سے تو آئی کوئی نہیں, 2 سیٹیں ہزاری, مگر ان کا حق ہے کہ پنجاب میں یہ اپنے حلقے کے لیے سوار کریں اور وزیر موجود ہوں. وزیر موجود نہیں ہوتے. دوسرا, فارن پالیسی کی بات کریں, آپ کا فارن منسٹر ہی نہیں ہے. اور اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ڈیفنس منسٹر بھی اس لیے ہے کہ ورنہ حاضر سپریم کورٹ میں پرائم منسٹر کو ہونا پڑے, ورنہ ڈیفنس منسٹر کو بچانے کے لیے خواجہ اسد نے قربانی دی. میں سر ایک منٹ اس میں اچھا, فارن پالیسی کے آپ سن لیں سر. یہ جو ملا صاحب کا, عبد القادر صاحب کا واقعہ ہوا ہے, اسمبلی آپ کی قرارداد پاس کرتی ہے جس میں کیبنٹ منسٹر بیٹھے ہوئے ووٹ دیتے ہیں. میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ وہ دینے چاہیے تھے یا نہیں, ووٹ دیتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں اور تقریر فرماتے ہیں. اور وزیر خارجہ فارن منسٹری جو ہے, مشیر خارجہ جو سیکیورٹی کے ایڈوائزر بھی ہیں, وہ خیر سے یہ فرماتے ہیں کہ ہماری نان انٹرفیرنس کی پالیسی ہے, بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے, پاکستان کے پرچم کو نظر آتش کیا جاتا ہے, ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں آتا, یہ بھی بنگلہ دیش کا خدا نخواستہ اندرونی معاملہ ہے. اور حسینہ واجد حملہ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں میں بات کر رہا ہوں نا, پھر میں تو بولوں گا ہی نہیں. اب حسینہ واجد پرو انڈین ہیں, پکی ہیں, وہ جو مرضی کہیں, وہ یہ تک کہتی ہیں کہ پاکستان کی ہمدردی رکھنے والوں میں بنگلہ دیش میں نہیں رہنے دی. ہمیں انٹرفیئرنس نہیں کرنی, ہم قبول کرتے ہیں بنگلہ دیش کو, پاکستان کے خلاف جلوس ان کو نہیں کریں گے, ہم اس پہ نہیں بولتے. دوسرا سنیں کہ یہ جو تقابلی بات کرتے ہیں, کیا ہم لیسر ایول کی طرف جائیں گے؟ آپ جب آبادی کے تناسب سے جائیں گے تو لا اینڈ آرڈر پورے پاکستان میں خراب ہے, پنجاب میں بھی کوئی بہتر نہیں ہے. جو کلیم کیا جاتا ہے, کلیم نہیں کرنا چاہیے نا, سب کو کرنا چاہیے. دوسرا, 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی انہوں نے بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو حال پنجاب میں ہوا ہے, باوجود الیکشن کے تحفظات کے, لوڈ شیڈنگ از ون آف دا ریزن جو ہمارا ہوا ہے. اور میڈیا نے جس طرح لوگوں کو بتایا, لوگ تکلیف میں تھے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, ایک چیز میری سمجھ سے قاصر ہے کہ 12 گھنٹے 13 گھنٹے ضرور ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ ہمارے میں. جس آدمی
نگران وزیر کے ہوتے ہوئے 18 گھنٹے 19 گھنٹے وہ آج انرجی منسٹری کا ذمہ دار بنا دیا. کیا خواجہ آصف صاحب پہ اعتماد نہیں ہے کہ اس کو مصدق ملک کو اتنا مقدس سمجھ لیا گیا ہے؟ ورنہ عابد شیر علی صاحب موجود ہیں, خواجہ آصف صاحب موجود ہیں, بہترین آدمی اور کے گھر کے آدمی مل کے بھی مسئلہ حل نہیں. دوسرا سر میں ایک اور عرض کروں, 4 مختلف جماعتوں کے لیے بلوچستان میں یہ کولیشن میں ہے. کیا بلوچستان کے بارے میں ہم جو بات کرتے تھے وہ آج بات ہے؟ پرابلم آج تک ٹیررزم پہ ہماری پالیسی کلیئر نہیں ہے کہ ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے, ڈیٹرنس دکھانی ہے یا کس حد تک جانا ہے. فوج کے اوپر بھی حملے ہو گئے, تحریک طالبان کر رہے, یہ نہیں کر رہے. پنڈی میں ایک معاملہ ہوتا ہے اور اس وزیر کو 2 وزیروں کا انچارج بنایا جاتا ہے. ایک تو وزیر پہ کسی کوئی اعتراض نہیں, کل شجاع خان زادہ پہ وہ اس لیے اعتراض نہیں کہ اچھا آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, کرپشن کا چارج نہیں ہے, نان کنٹروورشل ہے اور لوگ اعتبار کریں گے. اور ساتھ میں جناب وزیر قانون صاحب کو دیا جاتا ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کو, میں نام لینے سے قاصر ہوں, میرے پر جلتے, جناب وزیر قانون صاحب کو دیا جاتا ہے جن پہ ماس سوائے ایک خاص فرقے کے کوئی فرقہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ان کا یہ سیریسنس کیسے ہوئی؟ شاہ جی وقفہ لینا ہے کیونکہ آپ نے جو نقطہ ہمارے سامنے رکھا اس کے مطابق تو یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینوں میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم نے حکومت کے نمائندے کی طرف جانا ہے کہ کیا واقعی کوئی تبدیلی آئی. یہ شاہ صاحب کی باتیں درست ہے. چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواص وقفے سے پہلے شمسان بخاری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ 6 مہینوں میں ڈائریکشن بھی حکومت کی ٹھیک نہیں ہوئی. آپ بتائیے طلال صاحب کہ یہ جتنی چارج شیٹ شاہ جی نے آپ کے سامنے رکھی, چارج شیٹ نہیں, مؤدبانہ گزارش انہوں نے کی, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی, شاہ صاحب کے کہنے سے تو سارے حقائق نہیں بدل سکتے. سب سے پہلے تو انہوں نے بڑی فورن پالیسی پہ نا جی تنقید کیا. میرا ایک یہ جو GSP+ ہے اس پہ بھی یہ مطمئن نہیں ہے. اس پہ تو پوری قوم کا اس پہ یہ پھنس جائے گی, یہ تو پھنس گئے, پھنس گئے, یہ پھنس گئے. یہ بات دیکھیں آپ کہیں گے جی ایٹم بم جو تھا وہ بن رہا تھا 1966 سے. دیکھیں یہ بات کر لیں, GSP+ کی جب بات ہوئی ہے نا, اس میٹنگ میں میں خود شامل تھا. نہیں, آپ نے کوششیں کی ہوں گی لیکن کامیابی ہماری ہے کہ وہ اس کے پہ ووٹنگ بھی ہوئی, پرائم منسٹر سے لے کے سب نے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں, جو پھل کھا رہا اس کا. نہیں دیکھیں نا, اس درخت کو پروان ہم نے چڑھایا, پھل ہمارے دور میں لگا ہے, پہلے پھل نہیں لگا تھا. اس میں شاہ محمود قریشی صاحب اس کے بعد میں کہہ رہا ہوں پوری قوم, یہ بات کر لیں, اس پہ ایک لائنر میں کہوں گا, اس پہ مبارکبادی مستحق ہے. باقی دیکھیں نا جو فورن پالیسی ہے اس پہ ہماری تو یہ سیفٹی, سیکیورٹی, اسٹیبلٹی کی جو 3 باتیں ہیں اس پہ چل رہے ہیں. ہمسایوں کے ساتھ سب سے پہلے اچھے تعلقات, سب سے پہلا دورہ چائنا کا کیا, پرائم منسٹر بننے سے پہلے انڈیا کو اچھا پیغام دیا, اس کے بعد افغانستان, ایران, ہم نے اس کے ساتھ جو ہمارے پرچم جلائے اور اس پہ میں اس پہ آ رہا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ پیپلز پارٹی کی نا ڈبل سٹینڈرڈ ہے. ہیومن رائٹس کی بات ہم اپنے ڈرون حملوں پہ ہم دوسری جگہ تو کرتے ہیں, یہ وہ معاملہ ہے جس پہ پوری دنیا, جس پہ ٹرکش پرائم منسٹر سے لے کے EU کے بے شمار حکومت نے خط لکھے کہ یہ ٹرائل ٹھیک نہیں چل رہا. کس کی حکومت تھی اس وقت, کس کی حکومت تھی؟ اور دوسری بات, ہم نے پوری مذمت کی اور مذمت اس کی کرنی تھی اور ہم نے کوئی بھی انٹرفیرنس نہیں کی. بنگلہ دیش کے پوری پارلیمنٹ سوائے پیپلز پارٹی اور MQM کے وزارت خارجہ جو یہ حکومت میں نہیں آتی ہے. اس پہ ان سے پہلے ایک منٹ مجھے دیکھیں, آپ انہوں نے یہ جو پارلیمنٹ سے نیچے ہے وزارت خارجہ, وزارت خارجہ کوئی باہر نہیں ہے. وزارت خارجہ کو بھی بالکل انہوں نے اس پہ میں یہ ڈبل سٹینڈرڈ کہے, 4 سٹینڈرڈ کہے, چھوٹا بھائی ہے, نوجوان آدمی ہے, کل کے بات کریں. بات یہ ہے, میں 3 چیزیں آپ سے کہوں گا اور اس کے بعد ظاہر ہے میری ٹرن نہیں ہے, انہوں نے بول رہا ہے. 2 چیزیں میں کہوں گا. GSP+ ایمانداری سے آپ یہ سٹارٹ کر دیں. شاہ محمود آج پیپلز پارٹی میں نہیں, شاہ محمود از دی مین شروع کرنے والا. نمبر میں نے تو کہا پوری قوم کو مبارکباد دیں. مبارک بالکل, ابھی بھی تسلی نہیں ہے. نہیں مبارک نہیں سر, نہیں, آپ پہلے کچھ اور کہہ گئے پھر ایسے کہہ گئے. دوسری بات یہ ہے, ہم نے یہ جو فورن پالیسی کی یہ بات کرتے ہیں, ہمیں اس پہ اعتراض ہی نہیں, مگر انٹیریئر منسٹری کا, پارلیمنٹ کا اور فورن آفس کا
ایک سٹانس ہونا چاہیے تھا. ہمیں اس پہ اعتراض ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں. مراد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے سامنے ساری صورتحال, اور اس صورتحال کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ 2014 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گی, حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیے اس طرح کی جو ڈائریکشن نظر آ رہا ہے اس سے نہیں لگ رہا کہ عوام کے حالات بدلیں گے. اگر ہم نے بات کرنی تو میرے خیال سے طلال صاحب نے تو بہت تفصیلاً باتیں کی, لیکن انہوں نے کہا کہ اقتدار کی منتقلی اس انداز سے لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کون بنا, پہلے کون تھا. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ چیف جسٹس کون تھا, اب کون ہے. بلوچستان کا انہوں نے کہا کہ ہم نے قربانی دے دی اور ہم نے نیشنلسٹ کو حکومت بننے دیا. بلوچستان کے حالات بدل گئے کیا؟ بلوچستان میں جو وہاں پہ جس قسم کے برے حالات تھے وہ بدل گئے کیا؟ لاپتہ افراد جو تھے ان کا پتہ چل گیا کیا؟ وہاں پہ جو لوگوں کے جو کوئٹہ کے اندر, ایون کہ کوئٹہ کو آپ دیکھیں جو کہ ان کا کیپٹل ہے, ان کو آپ دیکھیں وہاں کی کیا تقدیر ان کی بدل گئی. بلوچستان کے نوجوانوں کو کیا نوکریاں مل گئی, ان کی بے روزگاری ختم ہو گئی, ان کی جو استحصال صدیوں سے ہو رہا ہے کیا وہ ختم ہو گیا کسی پہ حکومت دینے سے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ یہ فارن پالیسی کی بات کرتے ہیں, اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو فارن پالیسی میں انہوں نے صحیح ذکر کیا کہ ایک طرف ایک کے بندے کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے, دوسرا اسپوکس پرسن بننا چاہتا ہے اس کی طرف سے دوسرا سٹیٹمنٹ آتا ہے. پاک ایران گیس پائپ لائن کا اس کا کیا ہو گیا؟ آپ کی افغانستان کے اندر جو آپ کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال ہے, انڈیا کی بڑھتی ہوئی وہاں پہ دلچسپی ہے, اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ نے بنگلہ دیش کا اس کا حوالہ دے دیا, اس میں آپ دیکھیں ایران کے ساتھ اب جو امریکہ کے تعلقات جس انداز سے ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ کا کیا کردار ہے؟ فارن پالیسی اوورال جو چیز آپ کی ہے. ایک منٹ میں ختم کر دوں. نہیں آپ بول جرا بولیں تقریر کی ہے نا, کے پی کے کی حکومت کو 2 منٹ بول دیں, انہوں نے اچھا کیا کیا, ایک بات بتا دیں بس, میں چپ ہو جاؤں گا. 2 منٹ نہیں, جیلیں ادھر ٹوٹ گئی, ختم. دوسرا وہاں سے کرپشن پہ ختم ہو گئے. یہ طریقہ ہے آپ کا کہ آپ بیچ میں بول دیتے ہیں, بیچ میں مت بولو. میرا مت تقریر وہ پرانی ہے, نئی بات کریں, نیا سال چڑھنے والا ہے, نئی بات کریں. چلنے والا ہے, لیکن آپ ڈائریکشن کی بات کریں, آپ جو اپنے آپ کو خوبیاں کہہ رہے ہو نا, ایک ایک پوائنٹ میں نے بھی لکھا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عوام دھوکہ نہیں کر سکتی. آپ نے جس طرح آپ نے جس انداز سے ان کا ووٹ بدلا, کم از کم ان کی ذہنیت کو آپ نہیں بدل سکتے. ان کو ہم نے ایک چیز کہی, ان کا خواب بدلا گیا ہے, خواب انہوں نے غلط دیکھ لیا تھا, وہ ٹوٹ گیا. جب 4 حلقوں کی بات آتی ہے, لاہور کی بات آتی ہے, تخت لاہور کی بات آتی ہے, تو رات کی تاریخی میں کیوں نہ چیئرمین کو ہٹایا جاتا ہے؟ اس کا مقصد 4 حلقوں انہوں نے خیبر پختونخوا کا ذکر, ہمیں مت کہو الیکشن کمیشن ہم نہیں ہے, الیکشن کمیشن ہم نہیں ہے, الیکشن ٹریبیونل ہم نہیں ہے. آپ کیوں کر رہے ہو, آپ کیوں کر رہے ہو؟ میری بات ہے ان کی برداشت سے اس کے بارے کی سچ سننے کی ان میں ہمت نہیں ہے. یہ بول رہا تھا, میں خاموشی سن رہا تھا, یہ عوام کی زبان نہیں بول رہا تھا, یہ عوام کی زبان نہیں بول رہا تھا, یہ تخت لاہور کی زبان بول رہا تھا. کے پی کے اندر میں بات کرتا ہوں. نہیں ایک منٹ, بنایا 5 یہ پہلا اچھا کام کیا, بہت اچھا کام کیا. 5 رشتہ دار نہیں کر رہے, آپ شیر علی کو دیکھیں, خود ہی وزیر اعلیٰ, نہیں تو نکال کے دیکھ لیں. کیبنٹ بیٹا ہے آپ کے خاندان کا. اچھا مجھے بریک لینا دیں, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواستہ. جب بھی بات کی جاتی ہے 2013 کی تو سوال ایک اٹھتا ہے کہ پنجاب میں صورتحال کیا تھی, یہ وفاق میں صورتحال کیا تھی, اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی 6-7 مہینے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہاں کی صورتحال کیا ہے وہ نہیں بتا رہے. میں بالکل بتا رہا ہوں, ابھی آپ سنیں, آپ نے آرام سے سننا ہوگا. ایک نمبر 1 ہم نے پٹواری نظام کے خاتمے کی بات کی تھی. آپ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر زمین خریدے یا بھیجے, آپ کو جب پٹواری کے پاس آپ زمین بھیجتے ہیں, خریدتے ہیں, ایک حلف نامہ ہوتا ہے, اس کے بعد پٹواری کے بعد تحصیلدار کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کے بعد ڈپٹی کمشنر کے بعد کمشنر, اور کمشنر کے بعد ریونیو ڈپارٹمنٹ سے فون جاتا ہے. اس طرح اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہم نے وہاں پہ شروع کر دیا. حلف سائن ہوتا ہے, اس کے بعد ریونیو ڈپارٹمنٹ خود پوچھتا ہے. دوسری بات لینڈ ریکارڈ انفارمیشن ہم لے کے آئے ہیں, باتیں یہ کرتے ہیں. شیرف انہوں نے منتخب کر, تھانے دار منتخب کرنے تھے, 90 دن میں الیکشن کرانا تھا, 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی, اور 90 دن میں کرپشن ختم کرتے کرتے 3 وزراء ہی نکال دیے. کتنے گو سکولز ہیں ان کو, اس کا یہ تو 2020 کھیل رہے ہیں. پنجاب کے اندر 2020
crime rate छिक्के चौके लग रहे हैं, इनका कोई जंगलों जवाब नहीं के, देखा। करप्शन आप के। देखिए एजुकेशन के अंदर देखिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा अगर किसी वजीर पे चार्ज किसी के ऊपर चार्ज ना लगाएं, प्रूव करें, उंगली उठी, प्रूव करें। हमने हटा दिया, आपने हमने शरीफ हटा दिया, आदमियों पे चार्ज हमने लगाया, हटा दिया। प्रूव करें। आपके प्राइम मिनिस्टर का प्रूव पैसा बाहर करें, पड़ा प्रूव उसको करें, लेके आए, प्रूव आप नहीं करें, कर सकते। प्रूव करें, आपके प्रूव प्राइम मिनिस्टर करें। का पैसा बाहर पड़ा, अगर प्रूव आपको करें। पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है आप तो उनके पैसा बच्चे लेके ले आए, आए, पहले उनके फिर हम पैसे लेके लेके आए, उनके पैसे लेके आए। पाकिस्तान का पैसा है, हमारा पैसा है, इस आवाम की टैक्स का पैसा है, बाहर पड़ा है उसको कौमी लेके असेंबली में सर आप कराता था पास ये जितनी नहीं, तकरीर ये नहीं कर सकते। सर ये वहाँ पे आप सवाल उठाएं। चॉइस साहब ये जितनी तकरीर कर रहे हैं कानून चेंज कर रहे हैं। जहांगीर तरीन को कहें, जहांगीर तरीन को कहें कि अपने पैसे ले आए और शाह महमूद को कहें कि अपने बेटे को कैरी से वापस ले आए कि वो जो कैरी को दान दिया हुआ है, दो काम कर लें बस। एजुकेशन के अंदर आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा की एजुकेशन देखिए, इस वक्त हमने वहाँ पे जो 6 महीने के अंदर हमने जो डायरेक्शन उसको दिया है, हेल्थ डिपार्टमेंट के देखिए इमरजेंसी में मुफ्त इलाज मिलेगा। किस साइड को यहाँ पे बैठ के आप नहीं दे सकते, अगर आप नहीं देखते हैं चले जाए। मैं तो कहता हूँ कंपैरिजन पंजाब ये सामने पड़ा है, पंजाब ये सामने पड़ा है। शाह जी की तरफ जाए, डाके हुए हैं, कितने वहाँ पे जुर्म हुए हैं, ये सारी रेट्स आपके सामने पड़े हैं। शाह जी आपके सामने ये पंजाब की सूरत हाल जो बदल नहीं सकते। 1,95,000 के करीब वहाँ पे जराइम हुए 2008 से लेकर 2012 तक। इसके अलावा कत्ल 65,446 लोग कत्ल हुए 5 सालों में। इसे रोड एक्सीडेंट्स हैं 22,253 हैं। इसी तरह गाड़ियां जो चोरी हुई 1,02,819 के करीब गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं। रेलवे की 1500 एकड़ जमीन है उसके ऊपर कब्जा है। 65% करप्शन है पूरे पाकिस्तान में, 65% है पंजाब में जो पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए बेरोजगारी, ये सारी चीजें। और सिंध में आपकी हुकूमत है, क्या आप समझते हैं सिंध के हालात इससे बेहतर? जहां तक क्राइम का और कत्ल का मामला है, कराची के अलावा बाकी शायद थोड़ा सा रेट कम है, मगर मैं ये समझता हूं मैंने तो गलत बात करनी नहीं है। ये तो सारे मुल्क में तकरीबन एक जैसा मामला है। सिर्फ ये है कि पंजाब में जो 1-2 बंदे हैं वहां के पंजाब हुकूमत के, वो ऐसे झूठ बोलते रहते हैं कि कुछ नहीं है जो है आपके सामने। कौन झूठ बोलता है? नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता ही है, आपको पता ही ज्यादा कौन बोलता है। वो झूठों का नाम थोड़ा पता होना चाहिए, वो तो जब बात करते हैं तो पता लग जाता है क्या क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे, रोज करते हैं मदारिशदारी। लेकिन मैं गुजारिश आपसे ये करूंगा कि ये जो मामला है ना जी, ये कत्ल का, और ये असल में इसका जो मेन चीज है वो है बेरोजगारी। इनको चाहिए कि बेरोजगारी खत्म करें, जो हम खातर खा नहीं कर सके। लोन स्कीम इन्होंने की है, खुदा करे कि वो अच्छी तरह डिस्पर्स हो जाए तो वो तो जब मिलेंगे लोन लोगों को तो उस पे कहेंगे मुझे लोन स्कीम पे कोई एतराज नहीं है। 30 लाख फॉर्म नहीं, मुझे 30 लाख 50 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर ये आज से 10 दिन पहले, आज उससे भी ज्यादा मुझे बात कर लेने देना। मैं गरीब लोग गारंटी पैसे लेंगे। मुझे बात तो कर लेने देना आप। बात यह है कि अगर तो उनको ये पैसे इन्होंने देने हैं तो वो और बात है, अगर रिकवर करना है तो लोन की गारंटीज होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई वो होगा बात ये कि, लेकिन ये आज कबलज वक्त है, ये जब लोन लोगों को मिलेगा तो फिर उस पर बात करेंगे कि मुस्तहिक लोगों को मिला है या सिफारिशात से मिला है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा, ये जो क्राइम रेट की बात है जी, पंजाब पुलिस जो है, पंजाब पुलिस आज भी खुदा पना दे उससे, और जो मैं समझता हूं पुलिस उसी तरह चलती है जो उस हल्के का नुमाइंदा है। बहुत अच्छे लोग भी हैं नून लीग में जो नहीं इंटरफेयर करते और चुप करके चलने देते सिस्टम को, और ऐसे लोग भी हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस का सिस्टम सर मैं तो आपने पंजाब की बात की ना, और ऐसे लोग करें तो वहां पर ठीक है। मैं अर्ज करता हूं ऐसे लोग भी हैं जो जिनका बस चले एमएनएज और एमपीएस का, खुसूसन एमपीएस का, तो वो अपने बिस्तरे भी जो है वो लेके थानों में चले जाए। पंजाब में ये हालत है, मगर ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा ने, क्योंकि आज तकाबली बात है, लड़ना नहीं चाहिए, हमें इकट्ठा करना है, पुलिस वाला सिस्टम बिल्कुल इनका बेहतर है, और जो इन्होंने ये लोकल बॉडीज का लेके आए हैं बिल, वो भी बेहतर है अगर ये इंप्लीमेंट करा सके। अभी बाकी हालांकि मेरे अपने मतलब जहां पे हमारी हुकूमत है, मैं उसको भी नहीं कह रहा कि इनसे बेहतर है, लेकिन जो सब एक बात है, दहशतगर्दी के बारे में हमें पूरी कौम को पार्टीजन हुए बगैर हमें मुत्तहिद होकर कोई फैसला करना पड़ेगा, वरना काम नहीं होगा। पूरे दूसरा ये है कि हमें पड़ेगा। फिरका वारियत, बरादरीइज्म की सियासत का खात्मा करना पड़ेगा, टॉलरेंस पैदा करनी पड़ेगी, बर्दाश्त में आगे चलेंगे, जहां जो है उसको कबूल करें। डॉक्टर मालिक साहब वाला फैसला मैंने पहले दिन नून लीग का बड़ा अच्छा समझा था, मगर उनको चलने भी दे, और जिन हालात में डॉक्टर मालिक साहब जिस मजबूरी का इजहार करते हैं, जिस मजदूरी का इजहार करते हैं, उसका इलाज, उसका तदारक भी करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। खासा जब खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ भी आ रही हैं, जैसे कि पुलिस का सिस्टम बेहतर हो रहा है, रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने कहा वो भी बेहतर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बल्दियाती जो इलेक्शंस का जो बिल है, जो बल्दियाती इदारों का बिल है, वो भी बहुत अच्छा, और अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें भी हैं, मसलन पूरे पाकिस्तान में किसी जगह से भी गाड़ी चोरी होती है, निकलती वो खैबर पख्तूनख्वा में जाके। इसी तरह जितनी मंशियात हैं, आप उनका माखज़ जब देखें तो खैबर पख्तूनख्वा से निकल रहा है। असले की फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे, और नाजायज़ असला भी वहाँ से निकल के पूरे पाकिस्तान में जाता है। मैं अर्ज करता हूँ, तो जब वहां से ये चीजें चल रही हैं जो पूरे पाकिस्तान को मुतासर कर रही हैं, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को भी रोकें, वहां से इन चीजों को भी रोकें। फाटा में हमारी हुकूमत नहीं है। आप जो असले की बात करें, ये चीजें की बात करें, सर वो फाटा में आपकी हुकूमत नहीं, लेकिन रूट आपका खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर से होकर चलती है। आपकी बात बिल्कुल सही होगी, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप देखिए कोई असला की फैक्ट्री नहीं है, कोई चीजें नहीं है, और हाँ बिल्कुल है, लेकिन हुकूमत नहीं। किसके अंडर आते हैं? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इनके अंडर आते हैं। हमारी जो तब्दीलियों का आपने जिक्र किया, और बाकी भी आप देखें कि 6 महीने हो गए, 6 महीनों के अंदर इतने रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। आप राइट टू इन्फॉर्मेशन का जिक्र करें, आप अकाउंटेबिलिटी बिल का जिक्र करें, ये जो गाड़ियां चोरी होती है पूरे मुल्क से और वो खैबर पख्तूनख्वा से निकलती है, इसका जवाब नहीं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप देखिए पुलिस का आपने खुद जिक्र किया कि पुलिस हमारा ठीक हो, पुलिस के अंदर 6 महीने के अंदर हमारा पुलिस का ये इनका अंदाज है। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में इस बात नहीं, आवाम पे लोगों पे इल्जाम मत लगाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए आजाद कश्मीर आजाद करवाया था, ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी के साथ हमें प्यारे हैं, हमने आपसे ज्यादा ये आपका प्यारे, यही तो आपका प्यारे, यही तो आपका अंदाजा नहीं, इसलिए तो आप उनके बारे में यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ उनसे बदला ले रहे हैं। चौधरी साहब राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी आप जिक्र करें, अकाउंटेबिलिटी बिल का भी आप जिक्र करें। हम जो आपके पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो मंशियात जाती है वहां से क्यों निकलती है? चौधरी साहब आखिरी बात, लोकल गवर्नमेंट का आप ये भी जिक्र करें कि 37% डेवलपमेंटल फंड जो है वो हमने लोकल बॉडीज को दिए हैं। इन्होंने क्या किया कि लोकल गवर्नमेंट में इन्होंने डीसीओस को लगा दिया, वहां पे ब्यूरोक्रेसी की तरफ वही डिस्ट्रिक्ट कौंसल का निजाम लेके आए। यहाँ पे आप इन्हें चुप करा के आधा मिनट मुझे दीजिएगा, बस आधा मिनट से आधा मिनट। तो इन चीजों का जवाब पटवारी के खात्मे की बात इन्होंने की, लैंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है रिकॉर्ड का वो हम ले, ये कंप्यूटर में कोशिश कर रहे हैं, अभी तो स्टार्ट हो रहा है जी, जब वो मुकम्मल होगा उसको मैंने ये नहीं बताना उसका ठेका भी ले दिया गया। इनसे सुने नहीं एक मिनट रुके, इनसे सिर्फ एक मिनट रुके, इनसे पूछे, इनसे एक सवाल करो, एक बात। अच्छा ठेका किसको दिया गया जी? उसको ये तो यही बताए, ठेका किसको दिया? ये तो यही बताए। एक मिनट, शाह साहब की इजाजत से एक बात, शाह साहब की इजाजत, यहाँ पे जो इनकी हुकूमत चला रहे हैं शाह साहब से इर्द गिर्द ही घूमेगा, और क्या है? बात को किसी पे भरोसा ही नहीं है, कोई चीज रिफॉर्म नहीं हो रही। एक कागज पे 2-3 जुमले आपने पंजाब के बारे में डिटेल बयान की। हम नहीं ये कहते कि पंजाब में दूध की नहरें महंगी, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन पिछले 5 साल भी पिछले दूसरे सूबों की निस्बत गवर्नेंस भी बेहतर रही, और उसके बाद अमन-ओ-अमान भी बेहतर रहा, और इसी वजह से कत्ल और ताकत ज्यादा रही। मैं जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ, वोट के लिए तो आपको एहसानमंद मीडिया का भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए, लेकिन थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं एक चीज देखें, मैं खुद पंजाब में रहता हूँ, पंजाब मेरी, पाकिस्तान सबसे पहले मेरी पहचान है, फिर पंजाब पहचान है पंजाब के। लेकिन एक चीज है, डकैती और कत्ल पिछले 5 साल में अगर पंजाब में ज्यादा ना हुआ हो तो मैं जिम्मेदार। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी फ्री रजिस्ट्रेशन है, देखिए कत्ल जो है ना, कत्ल पिछले जो आप देखिए 5 सालों में 65,446 लोग कत्ल हुए हैं। इसके बेशुमार और के अलावा गैंग रेप से सर 1000 ये गैंग रेप पंजाब की टेंडेंसी है जी, अनफॉर्चुनेटली ये बदनसीबी है हम तमाम पंजाबियों की, बशमूल मेरे, शुरू से टेंडेंसी पंजाब में 1075 गैंग रेप्स हैं जी। इसके और भी वजूहात है। अगर 50,000 लोग हमने टेररिज्म में शहीद हो गए, हलाक हो गए, हम तो एक बंदे को सजा नहीं दे सके। चलो कोशिश तो वो सजा, उसमें दूसरे दायरे भी आते हैं, दूसरे दायरे भी आते हैं ना, फिर दूसरे दायरे कौन से? वो आपके मुताहिदा दायरे नहीं है।
وہ انڈیپینڈنٹ ادارے مثلا وہ کون independent- کون سا لوگوں independent کے لیے ادارے؟ بھی وہ independent چوائس ادارے صاحب ہیں۔ انڈیپینڈنٹ ادارے آپ کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں نہیں، وہ independent چوائس صاحب پھر یہ کس چیز کا؟ ایڈمٹ کر لیں گے ادارے ان کے انڈر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے نہیں وہ دیکھیں نہیں، یہ وہ- پھر ایڈمٹ کریں وہ یہ ایڈمٹ کریں وہ چپ کر دیں۔ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں کون سا کون سا Independent، اور بتائیے۔ جو ہے نا صرف اس میں انویسٹیگیشن نہیں آتی، نام تو لے دیں۔ اس میں فیصلے جو ہیں وہ عدالتیں سر، کرتی نام ہیں۔ تو لے دیں، کون سے ادارے آپ کے نیچے؟ 95% سر عدالت نے سزا دی ہوئی ہے، آپ نے پھانسی لگانا ہے ان کو؟ وہ آپ نہیں لگانا؟ میں یہ 50,000 میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو سزائیں دی ہیں؟ سر آپ جو نکال شہید ہو گئے، دیجئے۔ جو دوسرے ہو گئے، دیکھیں اس میں آپ ملٹی نکال جب ہمیں یہ پتہ ہے، اس میں بے جب ہمیں روزگاری یہ بھی پتہ ہے، ہے اس کہ میں ان کے سینٹرز اس میں کہاں پہ دوسرے ہیں، حالات ان کی رہائش گاہیں کہاں پہ ہے، اور ہم ان سے ووٹ بھی مانگنے جاتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں۔ تو مراد صحیح صاحب، آخری سوال آپ سے، آپ یہ بتائیے گا کہ 2014 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی کیا صورتحال ہوگی؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لے گی اور حالات بہتر ہو دیکھیے اس انداز سے جس انداز سے یہ جا رہے ہیں وہ خاندانی سیاست ہو رہی ہے، فیملی لمیٹڈ پارٹی بن چکی ہے، پاکستان کے مفادات کو اور عوام کو بالکل نہیں دیکھا جاتا، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں عوام جس انداز سے عوام میں غصہ پایا جا رہا ہے، آپ بے روزگاری دیکھیں، آپ مہنگائی دیکھیں، آپ یہاں پہ غربت دیکھیں، آپ پنجاب کی صورتحال دیکھیں، وہی تھانہ کلچر دیکھیں، وہی پٹواری نظام دیکھیں، لوگ تنگ آ چکے ہیں اس سے، اور لوگ اس چیز کو 6 مہینے میں تنگ آ گئے۔ بالکل تنگ آ چکے ہیں۔ انہوں نے 6 مہینے میں اتنا گھبرا دیا کیونکہ اس سے پہلے 5 سال یہ پنجاب میں تھے، اب پورے پاکستان جب ان کی حکومت آ گئی ہے، پوری پاکستان کو اپنی لپیٹ میں انہوں نے لے لیا ہے، اور وہی چیز میرے بھائی سے اجازت سے ان سے پوچھے جیل کیوں ٹوٹی، ان سے پوچھے جنگل کیوں کٹا، ان سے پوچھے وزراء نے کرپشن نون لیگ نے اپنی حکومت کا جواب دو، تم نے اچھا کیا کیا ہے، ان سے کچھ نہیں ہوا، یہ اپنی کارکردگی پر پردہ ڈالنے کے لیے کبھی دھرنے دیتے ہیں، کبھی جلسے کرتے ہیں، کبھی واک آؤٹ کرتے ہیں، یہ ان کی نااہلی چھپا رہے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، میں تینوں مہمان کا شکر گزار ہوں، خاص ساتھ وہ قوم ہمیشہ ترقی کرتی ہے جس کا آنے والا سال پچھلے سالوں سے بہتر ہوتا ہے۔ میری خواہش اور دعائیں ہیں کہ 2013 میں جو نہیں ہو سکا وہ 2014 میں ہونا چاہیے، تاکہ ہم ترقی کی طرف جائیں، بہتری کی طرف جائیں، اور پاکستان کو واقعی پاکستان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔